بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہاؤس کنسٹرکشن سٹیپس میں سے آج کا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے سٹیپ فاؤنڈیشن کی کنکریٹ پورنگ، ٹھیک ہے۔ سٹیل ہمارا تیار ہو چکا ہے، تو کنکریٹ پورنگ سے پہلے کچھ سٹیپس دیکھنے لازمی ہوتے ہیں، جہاں پر سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے آپ کو رینفورسمنٹ کا چیک کرنا، ٹھیک ہے۔ رینفورسمنٹ کو چیک کرنا ہے کہ یہ ایز پر ڈرائنگز اینڈ ایز پر ACI کوڈز ہے یا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ڈرائنگز کے اندر بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس مسٹیک کو بھی کور کرنا ہوتا ہے، اور اس کو کور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ACI کوڈ کا یا پھر جو بھی ڈیزائن کوڈز ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سٹیپ فاؤنڈیشن میں اب آج کا جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ سٹیپ فاؤنڈیشن کا سٹیل ہم نے چیک کیا ہے، اور یہ بالکل ایز پر کوڈز اور ایز پر ACI ایز پر ڈیزائن جو اسٹرکچر ڈیزائن ہے اس پہ ہے۔ دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے یہاں پر جو شٹرنگ لگ رہی ہے اس شٹرنگ کو چیک کرنا۔ اب شٹرنگ ہمارا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے پلائی شٹرنگ اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا یہ جو پٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو جب بھی ہم گھر بناتے ہیں، گھروں کے اندر نارملی آپ کا یہی جو ووڈ شٹرنگ ہے جو کہ پٹے جس کو بولتے ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمیں پٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فاؤنڈیشن کی کنکریٹ کرتے وقت آپ کو اس شٹرنگ کی مضبوطی کی چاہیے ہوتی ہے۔ اس شٹرنگ کو اچھی طرح سے دونوں سائڈوں سے مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم اس سائڈ سے جو ہے اس کو سپورٹس دے رہے ہیں بیک سائڈ سے، اور ساتھ میں ہم اس کو بائنڈنگ وائر کے تھرو کنیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کی اسٹرینتھ کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح سے نہ لگائیں تو یہ ممکن ہے کہ یہ نیچے سے اوپن ہو جائے، اور ان اینی کیس اگر یہ اوپن ہو جاتا ہے نیچے سے تو یہاں شیپ آپ کے فاؤنڈیشن کا بگڑ جاتا ہے۔ اب شیپ اگر فاؤنڈیشن کا بگڑ جائے تو اس کی نقصان تو شاید ہمیں اس طرح سے کچھ نہیں ہے کہ اسٹرینتھ کم ہو جائے گا، ایسا کچھ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کنکریٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز وہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو کریکس ہے، شٹرنگ کے اندر جتنی بھی کریکس ہوتے ہیں اس کو صحیح طرح سے بند کیا جائے۔ اگر اس کو صحیح طرح سے بند نہ کیا جائے تو جو بلیڈنگ کا فینامنا ہے وہ اس سے ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلیڈنگ جو ہے وہ بڑا ایک ڈینجرس فینامنا ہے، کیونکہ آپ کی جتنی بھی پائن پارٹیکلز ہوتے ہیں، سیمنٹ اس میں موسٹلی ہوتا ہے، وہ آپ کے جو کانکریٹ ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ تو فاؤنڈیشن کا شٹرنگ اس طرح سے چیک کیا جاتا ہے۔ کچھ چھوٹے بڑے پیسز اس کے اندر لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر لیول جو ہے ہمارا 12 انچز کا اور 9 انچز کا ہے، تو 9 انچ اور 12 انچ کی یہاں پر کنکریٹ پورنگ ہونی ہے، ٹھیک ہے، ڈپتھ جو ہے اس کی۔ تو کام سمپل ہے، کچھ چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے، خاص کر سٹیل کی فکسنگ کے وقت، اور پھر اس کے بعد شٹرنگ کا بھی انسپیکشن کیا جانا چاہیے۔ تو شٹرنگ کے انسپیکشن کے جو سٹیپس ہیں وہ میں نے بتا دی کہ کیا کیا آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے۔ الائنمنٹ بھی چیک کرنی ہے کہ الائنڈ ہو، بالکل سیدھا ہو، تاکہ اس میں بھی مسئلہ ہمیں پیش نہ آئے کہ اگر الائنمنٹ اس کی صحیح نہ ہو تو ہمارا فاؤنڈیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر جو والز آ رہے ہیں وہ والز ہمارے غلط ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سٹیپس، اور یہ تھے کچھ ہدایات جب بھی آپ لوگ کنکریٹ پورنگ کرو تو وہ کنکریٹ پورنگ سے پہلے آپ لوگوں کو فالو کرنے چاہیے۔